السلام علیکم. آج ہم ایس ایف آر ایم کے لائیو سیشن میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہم ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو آج ایس ایف آر او نے پہلا قدم کامیابی کی طرف اٹھایا، جو کہ بہت ایک چھوٹا سا تو کہہ سکتے ہیں لیکن مثبت قدم ہے. ہم گئے ہیں، ایس ایف آر کی ٹیم گئی ہے، فنڈز اکٹھے کیے ہیں، اور چنوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہ 3 بچوں کو جو کہ صرف اس وجہ سے اسٹڈی نہیں کر پا رہے تھے، اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس مالی امداد کہیں سے نہیں آ رہی تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ان کے پیرنٹس کو کسی کی ہیلپ نہیں تھی، کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا. تو ایسا فارورڈ ٹیم کو جیسے ہی پتہ چلا، ان کو فائنڈ آؤٹ کیا اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایسا فارورڈ ٹیم وہاں پر پہنچی. ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ ایسا فارورڈ کے چیئرمین فاؤنڈر سید زیکم عباس شاہ اور وائس پریزیڈنٹ احسن پریز موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں سید زیکم عباس سے ویلکم کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پہلی بار فیلڈ میں گئے ہیں اور بچوں کو کی ہیلپ کی ہے، آپ کا کیسے تجربہ رہا اور کیا تاثرات تھے آپ کے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عمران خان. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے بولنے کا، اس موقع پہ بولنے کا مجھے موقع دیا. تو عمران خان، جب ہم چنیوٹ کے گاؤں میں گئے تو یہ دیکھ کے کافی دل افسردہ ہوا کہ وہاں کے بچے نہ صرف بنیادی حقوق سے محروم تھے، بلکہ ان کے پاس بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ بنیادی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. تو کیونکہ بچے پھول، کہا جاتا ہے، ایک مشہور قول ہے کہ بچے پھول جیسے ہوتے ہیں. تو جیسے پھول باغ کی رونق ہوتے ہیں، اسی طرح بچے جو ہیں وہ بھی کسی گھر یا معاشرے کے لیے رونق ہوتے ہیں. تو اگر بچپن میں ہی وہ احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے تو ان کے لیے یہ کافی مشکل ہو جائے گا کہ ان کی شخصیت سازی ہو سکے، اور وہ اس کے منفی اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے. تو جب ہم نے ان کے حالات دیکھے تو ہم کافی غمگین ہوئے کہ یہ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں اور یہ کس طرح تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کے پاس کتب موجود ہیں تو ان کے پاس یونیفارم نہیں تھا، اور اگر یونیفارم تھا تو ان کے پاس کتب نہیں تھی کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. تو اسی کو جو ہماری سوچ تھی اس کو لے کے ہم آگے چلے. تو یہاں پہ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو مخاطب کروں گا کہ آئیے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، اور دیکھیں اگر ہم کسی ایک اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کریں گے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ نہ صرف اس معاشرے کے لیے اپنے جو کام کر سکے گا بلکہ پورے خاندان کی کفالت بھی کر سکے گا. تو اسی لیے میں دوبارہ سے ناظرین اور سامعین سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہمیں سپورٹ کیجیے، اور اس کاروان میں شامل ہو کے انشاءاللہ بہترین ہم نے یہ جو پودا لگایا یہ انشاءاللہ ایک دن درخت بنے، تناور درخت بنے گا انشاءاللہ. یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں، ویسے بھی تو ہم لوگ اپنے بچوں کو 100 روپے 200 روپے پاکٹ منی دے جاتے ہیں، 500 روپے ریسٹورینٹ پہ، 1000 روپے کے خالی صرف سادہ سا کھانا کھا آتے ہیں. اگر صرف وہی 100 روپے کسی غریب اسٹوڈنٹ کو دیے جائیں یا ایسے غربا کو دیے جائیں جو مستحق ہوتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کیے جائیں، اپنے گلی محلے میں، زیادہ دور نہیں جانا ہم نے، گلی محلے میں جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ملیں گے جو کہ کوڑا تو اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے، تو ان کی ہیلپ کی بالکل جا سکتی ہے. بالکل تو عمران خان، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو بچے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہیں اور جن کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی. اگر ان کی بالکل طرف اسی طرح بے توجہی سے ہم پیش آئیں گے تو یہ احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ پھر کس طرح معاشرے کو لے کے چلیں گے؟ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتی کے کیسز آ رہے ہیں سامنے معصوم بچوں کے ساتھ. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بچپن میں بچوں کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کو تعلیم ہی نہیں دی گئی. تو اگر ان کے بچپن سے ہی دی جائے گی تعلیم و تربیت تو ان کیسز میں بھی کمی آئے گی، بلکہ ان میں شعور پیدا ہوگا اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اور ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سنہرا مستقبل ہے جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے روند رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں. بالکل کیوں بالکل ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی طرف تو توجہ دیتے ہیں لیکن پڑوسی کے بچے کی طرف نہیں دیکھتے، جو کہ جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، نہ جوتا ہوتا ہے، نہ کھانے کچھ ہوتا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایک یونیفارم لے کر دے سکتے ہیں.
کتنا خرچہ آئے گا، جیسے 500 آئے گا، 1000 آ جائے گا، لیکن اگر وہی 1000 جو ہم ایک دن میں 2-3 ہزار خرچ کر لیتے تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو فنڈ دے سکتے ہیں۔ بالکل عمران، اگر اس طرف دیکھا جائے تو اگر بچوں کی صرف تعلیم پوری ہو جائے، ان کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ پوری ہو جائے، تو باقی ضروریات خود بخود پوری ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ کما سکیں، کہیں پہ نوکری لگ سکیں۔ جب وہ نوکری لگیں گے تو غربت کی شرح خود بخود نیچے آتی جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے یہ اسٹیپ لیا، تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ احسن تبریز موجود ہے، ایسا فاروق وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو وائس پریزیڈنٹ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں لائیو سیشن میں، اور دوسرا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے ایسے فاروق ٹیم میں، تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے ایسے مستحق لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، تو اس سلسلے میں آپ نے کن لوگوں کی ہیلپ کی؟ کیا محلے داروں یا مقامی لوگوں کا آپ نے سہارا لیا ہے؟ چنیوٹ میں آپ گئے تھے تو جی، پہلے تو عمران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جس طرح آپ نے کہا کہ مقامی لوگوں کی ہیلپ یا ایسے لوگوں کو کیسے تلاش کیا، یہ ایک آسان عمل نہیں ہوتا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو واقعی حقدار ہے ان تک حق پہنچانا، اور بہت سے لوگ جو حقدار ہوتے ہیں وہ سامنے بھی نہیں آتے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں جو لوکل جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے گاؤں میں قصبوں میں، خصوصاً ٹیچرز ہو گئے اور باقی جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہم نے ہیلپ لی، اور ہم نے کہا کہ کمیونٹی لیول پہ جو لوکل جو کمیونٹی میں لوگ ہیں ان کو اس کا حصہ بنایا جائے۔ تو وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کون جو حقدار ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے وہاں کے ٹیچرز تھے ان کو ساتھ لیا، اور باقی جو سرکردہ لوگ تھے ان کا ساتھ لیا، اور انہوں نے ہمیں ایسے لوگ بتایا کہ جو واقعی حقدار ہے، جن کے پاس بکس نہیں ہوتی، نوٹ بکس نہیں ہوتی، یونیفارمز نہیں ہوتے، تو اور ہم ان کی مطلب ہیلپ کر سکے اور ان کا حق جو وہ ان تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا، آپ نے باقاعدہ بنایا تھا کہ ہم فنڈ ریز کر کے اس کے بعد آپ نے چنیوٹ میں جا کے بچوں کو دیے، تو اس میں یونیفارم وغیرہ دیا تھا، بکس وغیرہ دیے، تو وہاں پہ والدین کے کیا تھا اثرات تھے ان کے؟ جی، پہلے تو میں آپ کو یونیفارم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ وہاں گئے ہیں تو ہمارا پہلے یہی تھا کہ ہم نے بچوں کو اسٹیشنری ہوگی، بکس ہوگی، نوٹس ہوگی، یہ پرووائڈ کرنی ہے۔ لیکن جب وہاں کے ہم نے ایک مقامی جو ٹیچر تھے ان سے ملے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے، اور وہ اسی وجہ سے وہ اسکول نہیں جاتے، اور یہ جن کے پاس یونیفارم ہے وہ بھی مطلب کہ پھٹے پرانا یونیفارم ہے، اور تو وہ بہت اپنے آپ کو محروم دیکھتے ہیں، بچے تصور کرتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں اسکول میں تو وہ اپنے آپ کو باقیوں سے الگ دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت سے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا پاتے۔ تو ہم نے پھر انیشیٹو لیا ہماری ٹیم نے کہ ہم جو بچے جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے تو ہم ان کو اسٹیشنری، بکس، نوٹ بکس کے ساتھ ساتھ یہ یونیفارم پرووائڈ کریں گے، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس معاشرے کا اور اس کلاس روم کا حصہ سمجھ سکیں جس میں وہ جا رہے ہیں۔ اور رہی بات جو تاثر بچوں کا تھا، ہم نے جو خوشی جو ہمیں فیڈ بیک ان کے والدین سے ملا بچوں کے، اور جو خوشی ان بچوں کے چہرے پہ دیکھی، تو ہماری تو اسی وقت وہی جیت تھی کہ جو ہم جو کام یہ کر رہے ہیں یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا وہ رسپانس جو ہے وہی ہمیں مدد کرے گا ہم اور لوگوں کی مدد کر سکے۔ اور اسی طرح میں باقی جو تمہارے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج ہو، ہمارے ساتھ مل کے ایسے بچوں تک پہنچے اور ان کی ہیلپ کریں، آپ کو بہت ایک خوشی کا احساس محسوس ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ان بچوں کو مطلب کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہوگا کہ یہ واقعی حقدار ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور ایک بچے نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ بھائی کہ میں پڑھوں گا، میں اب اسکول جاؤں گا، اور ہمیں یہ باتیں سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ بالکل، بچے تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پیارے بھی ہوتے ہیں، سویٹ سے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تو ویسے بھی بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے ہم ان کا شوق اور زیادہ کریٹ کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، تو ان کا یہ ٹیلنٹ کل ہمارے پاکستان کا ہی نام روشن کرے گا، پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا اس چیز سے۔ تو اس کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا، ایسا فارو ٹیم کے ساتھ دینا ہوگا سب کو۔ عمران، میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامعین سے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی مستحق لوگ ہیں جن کو واقعی ہی ضرورت ہے تو آپ اپنے علاقے کا نام بھیج دیجیے، انشاءاللہ
उन लोगों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा और उन तक कुतब और यूनिफॉर्म या उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तालीम के हवाले से तो वो मुहैया की जाएंगी। तो आप लोग हमारी मदद कीजिए ऐसे अफराद ढूंढने में भी, और वैसे भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और मज़ीद अपने इस जो हमने छोटा सा काम अपना शुरू किया इसको मज़ीद वसअत दे सकें। इंशाल्लाह। और जहाँ पे ऑडियंस में हमारे बहुत से टीचर्स भी हमें देख रहे होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल्स देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, और ऐसे खुद स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो खुद माली वसाइल की वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख सकते, कैरियर का जारी नहीं रख सकते, तो वो हमारे साथ इंगेज हो, हमारे फॉर्म वगैरह फिल करें, बाकायदा हमें टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे पेज बना हुआ है स्टूडेंट फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके थ्रू हम लाइव जा रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल है, तो हमें हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फंड वगैरह रेज करना चाहता है, फंड देना चाहता है, वो भी हमारे बाकायदा नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट है जहाँ पे वो फंड्स अपने डिपॉजिट करवा सकता है। तो बाकायदा इसका ऑडिट भी करवाया जाएगा कि कितने फंड्स हमारे पास हो चुके हैं, कितने एक्सपेंसेस हो चुके हैं। तो इस हवाले से किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे फंड्स किसी गलत जगह पे जा रहे हैं। तो बाकायदा इंशाल्लाह हम इसका ऑडिट करवाएंगे और सबके सामने ये चीज़ होगी, वाज़ेह होगी। इमरान खान साहब, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जी जो जी जिन लोग हेल्प करेंगे, जो अगर हमसे किसी को ज़रूरत है और वो हमसे रब्ता करता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, मतलब कि यहाँ ये बच्चा है या खुद उसकी फीस का मसला है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे और उसकी जो प्राइवेसी है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि वो मतलब जिसको अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और हम ये फुल कोशिश करेंगे कि उसकी जो प्राइवेसी उसका भी ख्याल रखा जाएगा। कोई जो डोनेशन कर रहा है वो भी अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता, उसका भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। जी, हमारे साथ अब अरसलान दुरानी मौजूद हैं, हमारे को होस्ट हैं। थोड़ा सा आजकल इंटरनेट का भी काफ़ी इशू आ रहा है, तो मैं अरसलान दुरानी साहब को भी वेलकम करता हूँ। या हमारे साथ डिस्कनेक्ट थोड़ा सा हो गए थे स्टार्ट में ही। सबसे पहले तो सब भाइयों से माजरत और ऑडियंस से भी माजरत। आज कुछ तबीयत भी नासाज थी और दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू आ रहा था, इस वजह से मैं शो का आगाज़ नहीं कर सका। तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे आप सब लोग के। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है दैट आर टोटली डिफरेंट। हमें ये लगता है कि जो सब कुछ चल रहा है वो बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन में चल रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं इनके साथ था जब हम लोगों ने लास्ट टाइम विजिट किया और जाके हेल्प की उन बच्चों की। तो इट वाज वेरी इमोशनल सिचुएशन फॉर मी कि मतलब हमारे लिए 500 600 700 कुछ भी नहीं है, मतलब एक कुछ भी नहीं है। हम वो एक फजूल सी चीज़ खरीदने में लगा देते हैं। हमारा एक वक्त का खाना जो सिर्फ हम एक बर्गर खरीद के खाते हैं वो यही कोई 500 600 में हमारा पड़ जाता है। और उससे उनकी एक यूनिफॉर्म आ गई, उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, आई कांट टेल यू, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे किस किस्म की खुशी महसूस हो रही थी कि यार हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं होते हैं। हम हमारी तो मतलब यहाँ तक सोचे ही नहीं कभी कि ये पैसे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था। तो अगर सभी ये सोच रखें कि कितने ज़रूरी, कितने लोग वो इन चीज़ों के लिए वो बेचारे बैठे होते हैं, उनके पास वो चीज़ें नहीं होती। तो जब हमने उनकी हेल्प की तो जो मुस्कुराहट थी उस बच्चे के चेहरे पर वो दीदनी थी, और स्पेशली जो वालिदैन का रिस्पांस था वो भी बहुत लाजवाब था। इतनी खुशी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी उनके चेहरे पर थी, और वो देख के जो हमें खुशी हो रही थी स्पेशली। तो इन्हीं में से क्वेश्चन शाजी से मेरा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो मैं पूछना चाहूँगा। ये फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, तो कितना आप क्या मुतमईन नज़र आ रहे हैं अपनी इस काविश से कि ये हमारी पहली काविश थी? इसमें बहुत सारे मसाइल थे, फंड उतना इकट्ठा नहीं हुआ था कि हम और बच्चों की मदद कर सकें, लेकिन उसके बावजूद हमने ये इनिशिएटिव लिया। हम वहाँ हमने रिसर्च की, हम वहाँ गए, हमने वो बच्चे तलाश किए और मकामी लोगों का साथ भी हासिल किया। तो कैसे लगता है आपको कि आप किस हद तक मुतमईन हैं अपनी इस काविश से? जी रसलान, मैं अपने बात कहने से पहले ये कहूँगा कि वाकई ही ऐसे मुस्तहिक अफराद को ढूंढना एक बहुत मुश्किल अमल होता है, क्योंकि आपको हमारा जो अक्सर मकसद है वो ये है कि हम सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचे, ना कि भरूपिये हमें धोखा दें। तो ये जो मरहला होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें हमारा मुकामी अफराद ने भी बहुत मदद की है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मदद के सबब हम जो वाकई ही इसके मुस्तहिक थे उन तक पहुँच सके हैं।
تو اگر مطمئن کی بات کی جائے تو میں بالکل اپنے اس، کیونکہ ہمارا بالکل ابھی سٹارٹنگ ہے، ہمارا پہلا قدم تھا جو ہم نے بڑھایا، تو میں واقعی ہی اس سے مطمئن ہوں، کافی حد تک مطمئن ہوں. یہاں مجھے ایک دانشور کی تحریر یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گندم میں بھی ایک حرکت ہوتی ہے جس کے سبب وہ نشو نما کرتی ہے، اسی طرح گلاب میں بھی ایک حرکت ہوتی ہے جس کے باعث وہ ایک خوشبودار اور خوبصورت پھول کی شکل اختیار کرتا ہے. بے شک تو اسی طرح انسان میں بھی ایک حرکت ہوتی ہے، اور ہم نے وہ حرکت کی ہے. ہم آگے بڑھے ہیں، ہم انسانیت کی محبت اور خدمت کا جذبہ لے کے بڑھے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے پودا لگایا ہے یہ ایک دن تناور درخت بنے گا، اور اس کا پھل جو ہے انشاءاللہ ہر مستحق افراد تک پہنچے گا انشاءاللہ. بالکل. جہاں پہ اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے گلاب کے پھول والی، تو یہاں پہ میں گلاب کا پھول جو ہے وہ بچوں سے بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ بالکل وہ بھی بالکل ہمارے باغ کے گلاب کے پھول ہیں. اگر ہم اس میں پانی دیں گے، ان کی نشو نما صحیح سے کریں گے، دیکھ بھال کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ جا کے پانی لگا دینے، بلکہ ان کے ہیلپ کریں گے. جو مستحق اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، تو وہ آگے بڑے ہو کر پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے، اور ان کی خوشبو سے ہمارا جو پورا باغ ہے وہ کھل اٹھے گا. بالکل عمران، میں یہی یہاں پہ بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کیونکہ میرا اس بات پہ زور ہے کہ احساس محرومی سے ہم نے ان بچوں کو نکالنا ہے، کیونکہ انہیں بنیادی حقوق تو نہیں مل رہے، لیکن اس میں کم از کم بنیادی تعلیم ضرور ملنی چاہیے. اگر انہیں احساس محرومی سے ہم نکال دیں گے تو وہ حقوق اپنے خود حاصل کر سکیں گے، وہ اس قابل بن سکیں گے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق حاصل کر سکیں، اور نہ صرف حقوق حاصل کر سکیں بلکہ وہ پورے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں. اور میرا یہ پورا ہماری پوری ٹیم کا اس بات پہ فوکس ہے کہ بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، کیونکہ ایک بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ پورا خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. بالکل اگر ایک بچے کو بھی ہم اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور اپنے تمام جو ذمہ داریاں وہ احسن طریقے سے نبھا سکے، تو یہ پورے خاندان کے لیے ایک احسن قدم ہوگا. تو اسی کویسچن کو میں لے کر چلوں گا احسن کی جانب، اور احسن سے میں پوچھوں گا کہ احسن، ہمارے جو بچے ہیں، جو بچے جو ہیں، ان کی اگر تربیت کی جائے، ان کی تعلیم پر خرچ کیا جائے، تو وہ بہت اپنے خاندان کے لیے نہ صرف ایک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے، پورے ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایسے بچوں تک پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ جیسے کہ شاجد نے کہا کہ نو ڈاؤٹ مستحقین کے پاس پہنچنا یہ ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کیا اس میں ایڈیشن کریں گے کہ کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں نا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ شاید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کا وہ لوگوں کے سامنے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آ سکیں اور وہ کسی سے مدد مانگ سکیں. ایسے لوگوں کو ایسی تلاش کیا جاتا ہے جس طرح لوکل لوگ ان کے جو ہوتے ہیں، لوکل جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو میں کہتا ہوں جو گاؤں میں ٹیچرز ہوتے ہیں نا، وہ ان کا بہت انگیجمنٹ ہوتی ہے ایسے اپنے پورے محلے میں، گاؤں میں. تو ان لوگوں کو بہتر پتہ ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے جائیں گے، شہر سے جائیں گے چھوٹے علاقوں میں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگی، اور ایون مجھے لگتا ہے کوئی سامنے بھی نہیں آئے گا اس طرح مدد لینے کے لیے. ان لوگوں کی مدد لے کے ہم ایسے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی جس طرح ہماری دیکھیں نا کہ بہت زیادہ تعداد بچوں کی ہے جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں. ہم نے بس وہ ایک کہتے ہیں نا، ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ ایک وہ ہم نے وہ پانی کا قطرہ بن رہے ہیں، ایک ایک قطرہ کر کے ہم نے یہ جو ہے نا یہ سمندر یہ جو ہے اس کو فل کرنا ہے. اگر ہم 10 بچوں کو 50 بچوں کو اسکول پہنچاتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو لوگ ہمارے دیکھنے والے وہ بھی اس میں شامل ہوں. اور ہم میں ایک ایسی جو پڑھی لکھی قوم جب ہم کہتے ہیں ہم نے بننا ہے، اور ہم نے تو اس لیے اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کے اس میں جو ہے وہ بچوں کی ہیلپ کریں. جی، مل بانٹ کے ہی ہیلپ کی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے میں اپنی آڈینس جو ہے ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں، ہم لوگوں کا ساتھ دیں، اور اس ایک حسن قدم میں ہمارے ساتھ ہم اس کارواں میں شامل ہوں تاکہ ہم ان بچوں تک، ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے اور ان کی مدد کر سکے. جی عمران خان، اگر آپ کے پاس کوئی اور کویسچن ہے تو آپ شاہ جی سے پوچھ سکتے ہیں، حسن سے پوچھ سکتے ہیں.
میں شاہ جی سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم کیا ایس ایف آر او کی جو ٹیم ہے ان کے جو فوکس ہو کیا وہ اسکول کے بچے ہوں گے یا یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے جو کہ پارٹ ٹائم ساتھ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا سم ٹائم کالج لیول کی گریجویشن کے بعد وہ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک نہیں پہنچ پاتے, ماسٹرز نہیں کر سکتے, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی یہاں پہ فیسلٹی وغیرہ ہے یا صرف اسکول کے بچوں تک ہی محدود ہے؟ لیکن فی الحال فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے اسکول کے اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ کریں گے, اور اگر ہمارے پاس اتنے فنڈ ہوئے کہ ہم یونیورسٹی اور اسکول کے اسٹوڈنٹس دونوں کی مدد کر سکے تو انشاءاللہ دونوں کی کریں گے. لیکن ہمارا جو اصل میں مقصد ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی, کیونکہ اسکول کے اور کالجز کے بچے جیسے کیسے کر کے مشکل سے آسانی سے یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تو دور کی بات, ایڈمیشن تک نہیں لے سکتے, اور جو مشکل سے ایڈمیشن آگے پیچھے سے پیسے پکڑ کے ادھار اٹھا کے لے بھی لیتے ہیں تو وہ آگے سے فیسز نہیں سمیسٹرز کی دے سکتے, جس کی وجہ سے وہ ادھوری تعلیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور ایسے بہت سے واقعات آپ کے آس پاس بھی ہوں گے, باقی جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسے ان کے دوست وغیرہ موجود ہیں جو ادھوری تعلیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا جو فوکس ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. یہاں پہ کسی نے آڈینس میں سے سوال کیا ہوا کہ ہم ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن ہیں. بھائی بالکل, حسن بھائی نے یہ کیا ہے کمنٹ, تو حسن بھائی بالکل ہم مطمئن تو نہیں ہیں, لیکن وہ نظام کو تبدیل کرنا کافی لمبا پروسیس ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے تعلیمی نظام, اس میں جو بچے جتنا حاصل کر سکتے ہیں کم از کم وہ حاصل کر کے معاشرے کے باشعور شہری بن سکیں. تو باقی نظام میں جو خامیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے اور اس میں مزید ڈسکس کریں گے. بالکل. اور اب ہم اپنا لائیو سیشن تھوڑا سا اینڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں. تو یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی ہے, جاتے جاتے ایک چیز شیئر بھی کرتا جاؤں اور کہتا بھی چلوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس تن لاگے وہی جانے. تو میں یہ بات نہیں مانتا کہ جس تن لاگے صرف وہی جانے اس بات کو, کیونکہ اگر آپ کسی کا دکھ یا درد محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اس تکلیف میں سے گزرے ہی نہیں ہیں, آپ کو محسوس نہیں, تو یقین مانے کہ آپ لوگوں کے اندر احساس کی کمی ہے, احساس کی جو نعمت ہے اس کی کمی ہے, بلکہ وہ ہے ہی نہیں, اس لیے آپ کسی کا دکھ درد اس کے محسوس نہیں کر رہے. تو کسی کا بھی دکھ درد اگر جاننا ہو تو وہ اس کی جگہ صرف خود کو رکھ کر دیکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دکھ کتنا بڑا ہے, درد کتنا بڑا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ تعلیم حاصل نہ کر سکنا, اور اسٹوڈنٹ جو گریجویشن کے بعد جاب سٹارٹ کرتے تھے, بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے دیکھیں جن کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, لیکن صرف وہ اس وجہ سے ماسٹر لیول تک نہیں جا سکتے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس فیس نہیں ہوتی. اگر فیس ہوتی ہے پہلے سیمسٹر میں تو سیکنڈ سیمسٹر کے لیے ان کے پاس کیا ہوتا ہے, اسکالرشپ اس طرح کی ہوتی ہیں, انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں, فارم بہت زیادہ ان کے ٹف ہوتے ہیں, ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے نام اکثر نہیں آتے. جو مستحق ہوتے ہیں ان کے نام نہیں آ رہے ہوتے, اور جو مستحق نہیں ہوتے ان کے نام آ رہے ہوتے, اسکالرشپ ان کو اکثر مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایسے اور ٹیم بہت زیادہ آگے ورک کرے گی اور ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرے گی. تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس حوالے سے. عمران میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ اصل میں انسانیت کا درس جو ہے ہمیں اسلام نے ہمیشہ انسانیت کا درس سکھایا ہے. ہم اس سے ہٹ بالکل کے اپنے بارے میں سیلفش ہو چکے ہیں. اگر ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے, جو اسلام ہم سے ڈیمانڈ ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انسانیت پہ گامزن رہنا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے محسن انسانیت ہیں. اگر اس لفظ پہ بھی غور کیا جائے تو وہ محسن انسانیت ہے, یہ ہمارے لیے درس ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ بے شک فنڈ مت دیجیے. ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے کہ آپ فنڈ دیں, لیکن کم از کم ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے, اور جو ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فنڈ دینا چاہتے ہیں, وہ ہمیں فنڈ دے سکیں اور ان تک ہمارا پیغام پہنچ سکے. جی عمران. یہاں پر چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ارسلان, صرف 1 منٹ کے لیے, کہ جی آپ کا اگر آپ 100 روپے بھی ہمیں دیتے ہیں, ہماری ٹیم کو دیتے ہیں, ایس ایف آر او آرگنائزیشن کو دیتے ہیں, تو اس سے ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے.
اور اس کے جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوبارہ سے سرگرم ہو جائیں, وہ دوبارہ سے پڑھنا شروع ہو جائے, صرف آپ کے 100 روپے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو جی ارسلان دران صاحب. جی شادی, میرا آپ سے سوال ہے جو کہ میرا نہیں, اصل میں آڈینس کا سوال, آڈینس طرف سے پوچھا گیا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے ہیلپ کرنے کے لیے ان بچوں کی, تو وہاں ان بچوں کے تاثرات کیا تھے؟ یہ آڈینس کی طرف سے کویسچن پوچھا گیا ہے, میرے خیال سے پہلے بھی آپ نے اس پر بات کی, لیکن دوبارہ پوچھا گیا تو آپ دوبارہ انہیں مزید بتا دیجیے کہ بچوں کے اور ان کے والدین کے اور علاقہ مکینوں کے وہاں تاثرات کیا تھے جب آپ نے ان کی ہیلپ کی. جی میں جب اس کو سٹارٹنگ سے بیان کروں گا. جب ہم یہاں سے سفر کے لیے نکلے تھے تو ہمارا فرسٹ ٹائم تھا, تو کافی ہمارے ملے جلے تاثرات تھے جو ہمارے تھے کہ کیسے ہم جائیں گے, کیسے ہیلپ کریں گے, کیا وہ مستحق لوگ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. پھر ہم نے جب علاقہ مکین سے وہاں کے جو مکین لوگ تھے, سرکردہ لوگ تھے, ان سے ملے اور اسکول ٹیچر سے ملے, تو وہ ہمیں ان اسٹوڈنٹس کے پاس لے گئے. تو جب ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا تو یقین جانیے میرا دل تو خون کے آنسو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رو رہا تھا. ہم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے ان کی حالت دیکھ کے کہ آج بھی اس حالت میں ہمارے ملک میں لوگ موجود ہیں. تو لیکن پھر جب ہم نے ان کو یونیفارم پکڑایا اور ان کے کتب ان کو دیں, تو ان کے چہرے کی جو خوشی تھی اور ان کے والدین نے جو ہمیں دعائیں دی اور علاقہ مکین جو تھے انہوں نے جو ہمیں اپریشیٹ کیا, تو یقین جانیے اس سے بڑھ کے ہمارے لیے تو خوشی ہے نہیں تھی. ہم جو ہمارا غم تھا وہ بالکل دور ہو گیا اور ہم کافی خوش ہوئے اور ہمیں کافی موٹیویٹ ہوئے کہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح گاؤں کے جو باقی دیہاتوں کے لوگ ہیں یا مستحق افراد ہیں ان کی انشاءاللہ اسی طرح ہیلپ کریں گے, اور ہر چہرے پہ ہمارا مقصد ہے خوشی لے کے آئیں, اور انشاءاللہ لے کے آئیں گے. بالکل بالکل, طویل سفر تھا ہمارے لیے, اور طویل سفر ہم نے وہ کیا. اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے, تھکے ہوئے تھے, لیکن جب ان بچوں کے, ان کے والدین کی ہم نے مسکراہٹیں دیکھی تو یقین مانیے وہ سارے کا سارا جو سفر تھا, وہ تھکاوٹ تھی, وہ دور ہو گئی. عمران کی طرف بڑھوں گا. عمران جی. دیکھیں ارسلان, ہمارا اصل مقصد یہ ہے لوگوں کی دعائیں حاصل کرنا, اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو ہمیں جو دعائیں ملی ہیں ہمارا تو وہی سرمایہ ہے. تو ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ آپ ہمیں دعائیں دیں اور ہم لوگوں کے چہروں پہ اسی طرح خوشیاں لاتے رہیں. جی بے شک, ایسے جو دعا نکلتی ہے وہ ہمیشہ دل سے نکلتی ہے اور سچی دعا نکلتی ہے, اور منظور قبول بھی بہت جلدی ہے. ویسے بھی کوئی دعا رد نہیں جاتی, تو کبھی نہ کبھی اگر فی الوقت پوری نہیں ہو رہی تو کبھی نہ کبھی وہ پوری ہو ہی جاتی ہے دعا. تو ایسی دعا تو پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے کیونکہ سچے دل سے اور فوراً نکلی ہوئی ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ احسن تبریز سے پوچھنا چاہوں گا کہ لائیو سیشن کے اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ SFRO ٹیم کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ میں اینڈ پہ یہی پیغام دوں آڈینس کو کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ ڈالیں اپنا, اور بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان بچوں کو کچھ نہیں کر رہی, یا ان کو کچھ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. گورنمنٹ اگر کچھ چیز جو ہے وہ نہیں کر پا رہی تو ہم جو خود ایک معاشرے کا حصہ ہیں, کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے جو ہمارے آس پاس, جو ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں جو لوگ ہیں, ہم ان کی ہیلپ کریں. ہم بہت سے مطلب کہ ہم اگر ہمارے 50 یا 100 روپے سے ہم اگر کسی کو ایک نوٹ بک, ایک 10 روپے کی پینسل لے کے دے سکتے ہیں تو وہ بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے. ہم اس معاشرے کے اور اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ یہ کرے گی. ہم اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو ہم اس کا انتظار کریں گے نہیں, ہمیں خود بھی اس میں اپنا جو ہے وہ حصہ لینا ہے. اور ہم نے خود مل کے ہم اگر سب ایک ہو جائیں گے تو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک مٹھی کی طرح کام کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس میں حصہ لیں, اور آپ خود اگر کوئی اپنے آس پاس ایسے بچے دیکھتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں. جس طرح میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ہم بچے گئے, ان کے جو والدہ تھی وہ بیوہ تھی, وہ خود کما کے صرف اتنا کر سکتی کہ وہ اپنے بچے کا پیٹ پال سکے, لیکن وہ اتنا نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اسکول بھیج سکے, اسے یونیفارم لے کے دے سکے, کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو ایسے بہت سے ہمارے پاس جو لوگ ہیں آس پاس جن کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جو اس میسج کو پازیٹیو لیں گے اور وہ اس میں حصہ لیں گے. جی صحیح زکم عباس شاہ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اینڈ پہ, کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی ہیں, فاؤنڈر بھی ہیں ماشاء اللہ SFRO ٹیم کے.
جی میں یہی اپنے سامعین اور ناظرین سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے، بالکل جیسے احسن نے بات کی کہ وہ بیوہ تھیں اور وہ بالکل مشکل سے ہی اپنے 2 وقت کی، مجھے نہیں لگتا کہ 2 وقت کی روٹی بھی وہ پوری کر پاتی ہوں گی جو ان کے حالات تھے. تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، اس کاروان میں شامل ہوئیے. انشاءاللہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں گے، ان کا باقاعدہ آڈٹ کر کے رپورٹ اپلوڈ کی جائے گی منتھلی. تو آپ فنڈز کے حوالے سے بے فکر ہو جائیں. اور بالکل دیکھیں، اگر ہم یہ کام کریں گے، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں اور اسی بات پہ ہمارا زور ہے، تو پورا ایک خاندان جو ہے وہ سنبھل جائے گا. ایک بچہ پورے خاندان کو سنبھال سکتا ہے. تو ایک بچہ اگر پڑھ کے نوکری لگے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، تو وہ پورے خاندان کی کفالت کرے گا. ایسے آپ سوچیں، اگر 10 بچے ہوں گے تو 10 خاندانوں کی کفالت ہوگی. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اسے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جی عمران. بے شک. جی تو آخر میں یہی کہیں گے کہ آپ آئیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس میں، اور اس کارواں میں شامل ہوں اور ہماری مدد کریں. ایسی دعا، اس امید کے ساتھ کہ جتنے بھی پاکستان میں بچے اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف فنڈز کی کمی کی وجہ سے ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، ان تمام کو ایجوکیشن کی فراہمی جو ہے وہ یقینی ہو. آپ سب سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. خدا حافظ. خدا حافظ.